الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا انعامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، صاحب روز شمار، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوہر بار میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس پارہ نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی سے پکار اٹھتے ہیں، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، میں آپ کو اس طرف لے کر کے چلوں جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی کے ماننے والے، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے، ہم ایک دعوے دار ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم نبی سے الفت کرتے ہیں، ہم نبی کو چاہتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ لیکن ہمارا چاہنا کیسا ہے، ہمارا عشق کیسا ہے، ہماری محبت کیسی ہے، ہم نبی سے عشق کیسے کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کیسے کرتے ہیں کہ جس چیز کو ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس چیز کو زیادہ عمل کرو، آج ہم اس چیز پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازیں پڑھو، آج ہم سے نمازیں چھٹ رہی ہے، آج ہم فرض ترک کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ عشق بندھا ہوا ہے کہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے عشق اپنے دلوں میں بسا کر کے رکھے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو میں بتاؤں، قرآن میں اعلان فرمایا، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔
وہ ایسے رسول ہیں، ہمارے آقا ایسے رسول ہیں، ہمارے نبی ایسے رسول ہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ایسے ہیں کہ صرف وہ ہمارے نبی نہیں ہے، صرف وہ ہمارے انسانوں کے نبی نہیں ہے، وہ صرف درختوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے چیزوں کو پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کا رسول اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ عز و جل نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر جن اور کافر انسان کے علاوہ کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے اللہ نے انی رسول اللہ، مجھے رسول بنا کر کے بھیجا۔ کائنات کی ذرہ ذرہ جتنے چیزیں ہیں، ساری چیزوں کے لیے اللہ عز و جل نے ہمارے نبی کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اب آپ کو میں بتاؤں تو اس سے پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صرف ہمارے رسول نہیں ہے، صرف انسانوں کے رسول نہیں ہے، بلکہ ہمارے رسول سارے کائنات والوں کے لیے رسول ہے۔ یعنی ہمارے نبی درخت کے بھی رسول ہیں، ہمارے نبی جانوروں کے بھی رسول ہیں، ہمارے نبی چرند پرند جتنی اشیاء ہے، سارے جانوروں چرند پرند سارے مخلوق کے رسول ہمارے نبی ہیں۔ اس لیے فرمائے ارسلت الی الخلق کافہ، کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نباتات کے کیسے رسول ہیں، جمادات کے کیسے رسول ہیں، حیوانات کے کیسے رسول ہیں۔ نباتات درخت کو کہتے ہیں، نباتات درخت کو کہتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں تو پتہ چل جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے نبی درختوں کے کیسے رسول ہیں، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک یہودی آیا، اور وہ یہودی ایسے ہی نہیں آیا تھا، بلکہ اس سے معلوم چلا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ مکہ میں ایک محمد نام کا شخص پیدا ہوا ہے، اور وہ شخص ایسے ہیں کہ وہ جس چیز کو اشارہ کر دیتے ہیں وہ چیز ان کے پاس دوڑ کر کے چلی آ جاتی ہے۔ بہت سے معجزات کو سننے کے بعد وہ یہودی نبی کے دربار میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی جیسے ہی حاضر ہوا، آقا نے فرمایا بولو کیا ارادہ لے کر کے آئے ہو؟ قربان جا ہمارے نبی، بولو کیا ارادہ لے کر کے آئے ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہودی تو کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ مجمع میں ہے آقا، فرمائے کہ آپ لوگوں میں سے محمد کون ہے؟ آپ لوگوں میں سے محمد کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرا ہی نام محمد ہے، بولو کیا چاہیے؟ یہودی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، آپ کے چاہنے والے صرف انسان نہیں بلکہ آپ کے چاہنے والے درند چرند پرند جانور درخت اشیاء جتنے چیزیں ہیں ساری چیز آپ کو چاہتی اور سارے چیز کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ آقا نے فرمایا ہاں بولو کیا بات ہے؟
کہا کہ میں بھی آج جاننا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ درخت کے کیسے رسول ہیں۔ اگر آپ درخت کے رسول ہوں گے تو آپ کی بات کو درخت بھی مانے گی اور درخت بھی سنے گی آپ کی آواز کو، تب میں مان لوں گا کہ آپ درخت کے بھی رسول ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، آقا کریم کے سامنے وہ یہودی موجود تھا۔ آقا نے فرمایا بولو کیا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا اگر آپ محمد ہیں، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے پکے رسول ہیں، تو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کی شان کیسی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ سامنے ایک جھاڑ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے ایک جھاڑ نظر آ رہا ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ جھاڑ کے بھی رسول ہیں، آپ درخت کے بھی رسول ہیں۔ اگر آپ درخت کے رسول ہیں تو درخت کو آواز دیجئے، اگر درخت آپ کے قدموں میں چلتے ہوئے آ جائے تو میں مان لوں گا کہ آپ درخت کے بھی رسول ہیں۔ آقا نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ مسکرا کر کہو سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں بس اتنی سی بات ہے کہ درخت آ کر کے میرے پاس آ جائے تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ کیا تو کلمہ پڑھ لے گا؟ وہ یہودی وعدہ کرتا ہے کہ حضور اگر وہ درخت چل کر کے آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کے پاس اگر آ جائے تو میں آپ کے قدموں میں گر کر کے اسلام فوراً قبول کر لوں گا۔ میرے بزرگوں اور دوست، آقا عرض کرتے ہیں کہ اے یہودی، میں اس درخت کے پاس اگر جاؤں گا اور جانے کے بعد درخت کو کہوں گا کہ تو میرے پاس چل کر کے آ جا، تو یہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے محمد نے کچھ پڑھ کر کے درخت کو دم کر دیا ہے، محمد نے کچھ پڑھ کر کے درخت کو پھونک دیا ہے، محمد نے کچھ پڑھ کر کے درخت کو پھونکا کہ درخت گھسیٹتا ہوا اس کے قدموں پہ چلا گیا۔ یہودی میں درخت کے پاس نہ جاتا ہوں، بلکہ تم جا اور درخت کو کہہ کہ تم کو محمد بلا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہودی وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد درخت کے قریب پہنچتا ہے۔ درخت کے قریب پہنچنے کے بعد درخت سے مخاطب ہوا، کھڑا ہوا اور کہا کہ اے درخت، تمہیں آواز آ رہی ہے، تمہیں محمد بلا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہی یہودی نے آواز دیا کہ تمہیں محمد بلا رہے ہیں، درخت تک آواز پہنچنی تھی کہ درخت ہلنے لگا، درخت ہلنے لگا، درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے پیچھے جب ہلا اس کی جڑیں اکھڑ گئی، اور جیسے ہی جڑیں اکھڑی اپنے جڑوں کو لے کر کے گھسیٹتا ہوا نبی کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہی نبی کے قدموں میں وہ درخت حاضر ہوا، یہودی بھی نبی کے قدموں میں گرا اور کہا پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا اور ایمان میں داخلہ لے لیا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ نبی اگر درخت کو حکم دے دیں، درخت کو آواز دے تو درخت بھی چل کر کے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اور ایک ہم انسان، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار انسان، آج ہمیں گھمنڈ ہے، فخر ہے، غرور ہے۔ میرے بزرگوں اور دوست، آج ہم بڑی بڑی مسجدیں بنا کر کے یہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے نمازی جو رات و دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، موت کے وقت ان کی بھی ایمان چھین لی گئی، ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا۔ تو آپ کس بھروسے پہ ہیں، کس عقیدے پہ ہیں کہ ہم 2 رکعت جمعہ کی نماز جا کر کے پڑھ لیں گے تو اللہ ہمیں جنت دے دے گا؟ 5 وقت کی نماز ہم اس طرح پڑھیں گے کہ 5 منٹ میں امام نماز پڑھا دے اور ہم نماز پڑھ لیں، آپ کو جنت مل جائے گی۔ 10 منٹ بھی مسجد میں رہنا گوارا نہیں ہوتا، 10 منٹ بھی مسجد میں رہ کر کے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ کیسے آپ عاشق رسول ہیں، کیسے عاشق نبی ہیں، نبی سے عشق کرنے والے کیسے ہیں؟ ارے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے، اور وہ صحابی نبی کے دربار میں
جو صحابی آتے تھے نبی کے قدموں میں گر کر کے اور نبی کے پاؤں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب نماز پڑھاتے تو نبی جس طرح سے آگے ملاحظہ کرتے تھے اس طرح سے پیچھے بھی ملاحظہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں کی یہ عالم تھا، ان کے بینائی کا یہ عالم تھا کہ جس طرح سے ہمارے نبی آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز روزانہ پڑھا رہے ہیں، ظہر کی پڑھا رہے ہیں، عصر کی پڑھا رہے ہیں، مغرب کی پڑھا رہے ہیں، فجر کی عشاء کی پڑھا رہے ہیں۔ پڑھانے کے بعد صحابہ ایسے تھے کہ جب تک نبی مسجد سے باہر نہ نکل جاتے کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، جب تک کہ نبی باہر نہیں نکلتے کوئی صحابی باہر نہیں نکلتا تھا۔ سب نبی آگے آگے چلتے، صحابہ پیچھے پیچھے چلتے تھے، نبی آگے آگے جاتے، صحابہ پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ لیکن انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، انہی صحابیوں میں سے ایک ایسے صحابی تھے کہ جیسے ہی نبی سلام پھیرتے، جیسے ہی نبی سلام گھماتے، وہ صحابی اٹھتے اور اٹھنے کے بعد فوراً اپنے گھر کو چلا جاتے تھے، گھر کو چلے جاتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، لگاتار کتنے دن تک دیکھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے عرض کیا، اپنے چاہنے والوں سے عرض کیا، کہا کہ ابو بکر و عمر ذرا دیکھو تو وہ صحابی جو سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر کے گھر چلا جاتا ہے، اس کی کیا مجبوری ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، وہ گھر اٹھ کر کے کیوں چلا جاتا ہے، وہ دعا میں شامل نہیں رہتا، دعا کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی اس میں شامل نہیں رہتا، مسجد میں زیادہ دیر تک نہیں رکتا، فوراً اٹھتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے، وجہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا حضور میں دیکھتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا پریشانی ہے کہ فوراً اٹھ کر کے گھر کیوں چلا جاتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ آقا نے فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس سے روک لینا، کہا کہ تمہیں آقا نے رکنے کا حکم دیا ہے، آقا نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سن کر وہ صحابی رک گئے، اور رکنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، سلام و دعا ہونے کے بعد باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ صحابی کو بلائے جو روزانہ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کے گھر چلے جاتے تھے۔ آقا نے فرمایا کیا پریشانی ہے، کیا وجہ ہے، سلام پھیرنے کے بعد تم گھر چلے جاتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے، پھر بھی دعا میں نہیں رکتا، پھر بھی دعا میں نہیں رکتا، تم چلے جاتے ہو، تمہاری مجبوری مجھے معلوم ہے، لیکن جب بھی تم آؤ تو کم سے کم سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ کر کے جایا کرو، یہی دعا ہے جس کو قبول کر کے اللہ دولتوں کا انبار پیدا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آقا کریم نے فرمایا کہ اے صحابی تمہاری پریشانی کیا ہے، مجھے معلوم ہے، پھر بھی اگر تم بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے۔ آقا سے وہ صحابی عرض کرنے لگتے حضور ہماری مجبوری ہے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ کیا مجبوری ہے؟ کہا کہ مجبوری یہی ہے حضور کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی کپڑا ہے اور گھر میں کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے میں نماز ادا کرتا ہوں، نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی میں گھر جاتا ہوں اس کپڑے کو اتار کر کے اپنی بیوی کو دیتا ہوں، اسی کپڑے کو پہن کر کے میری بیوی نماز ادا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی مجبوری ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرے کپڑے نہیں ہے کہ میں اس دوسرے کپڑے کو پہن کر کے دوسرا کپڑا میں پہنوں اور دوسرا اپنی بیوی کے دے دوں، صرف ایک ہی کپڑا ہے جس سے میں بھی پہنتا ہوں، میری بیوی بھی پہنتی ہے اور اسی کپڑے سے ہم دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج اگر آپ نے یہ بات پوچھ لی ہے، میری مجبوری پوچھ لی ہے، تو مجبوری کا حل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مجبوری کے حل کرنے والے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے، دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آقا نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اور دعا جب اللہ عز و جل کے رسول نے آقا نے جب دعا کی ہے اس کے حق میں، تو دعا اس طرح سے قبول ہوئی ہے، دعا اس طرح سے قبول ہوئی ہے کہ وہ شخص جو نماز پڑھنے کے لیے آتا
تھا, اس کے پاس ایک کپڑے تھے, وہ کپڑے کسی کو مانگتا نہیں تھا. لیکن کچھ دن جب عرصہ گزرا تو عرصہ گزرنے کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ پہلے مانگنے والا تھا, لیکن جب آقا نے دعا کیا تو وہ بانٹنے والا ہو گیا, صدقہ و خیرات کرنے والا ہو گیا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اور وہ میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ واقعہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اس زمانے میں, نبی کے زمانے میں, جب ایک صحابی اٹھ کر کے گیا جس کے پاس کپڑا نہیں تھا, صرف ایک کپڑا تھا جس سے خود نماز پڑھتا تھا, اس کی بیوی بھی نماز پڑھتی تھی. ذرا آپ اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھو, کیا آپ کے گھر میں کپڑے نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں پیسے نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کھانے کے سامان نہیں ہے؟ آپ مسجد آتے ہیں اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز کیے فوراً ڈھک بھرنے کی تیاری ہو جاتی ہے, دعا میں بھی رکنے کو دل نہیں لگتا. دل آپ کا جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کے گود سے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل دودھ کے مانند سفید ہوتا ہے. اور جیسے ہی اس کی عمر بڑھنے لگتی ہے, دھیرے دھیرے وہ بچہ جب بڑھنے لگتا ہے, بڑھتے بڑھتے جب وہ حد بلوغ تک پہنچ جاتا ہے, جب اس کے حد بلوغ تک پہنچنے کے بعد جب اس کے اوپر نمازیں فرض ہو جاتی ہے, جیسے ہی نماز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, جب شیطان ساتھ ہو لیتا ہے, جب وہی بچہ جب بچپن میں تھا تو مسجد دوڑ کر کے آتا تھا میں نماز پڑھوں گا, جب نماز فرض نہیں تھی تو مسجد میں آتا تھا میں نماز ادا کروں گا, جیسے ہی نماز فرض ہوئی کہ مسجد آنا نہیں چاہتا ہے, مسجد کے قریب آنا نہیں چاہتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ میں شیطان نہیں تھا, اور جیسے ہی نماز فرض ہوئی شیطان پیچھے لگ گیا ہے کہ اگر یہ نماز پڑھے گا تو اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا, اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا, اور جب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا.